اور کراچی میں وہ ہوا جو پہلے کبھی سردیوں میں نہیں ہوا تھا، سردیوں کیا گرمیوں میں بھی نہیں ہوا تھا کہ بارش برسی ہو، کیونکہ کراچی والے بارش کی بوند بوند کو ترستے ہیں۔ گرمیوں میں بارش نہیں ہوتی لیکن سردیوں میں بارش ہو جانا، وہ بھی کراچی میں، یہ بہت بڑی بات تھی۔ ہم اتنا سیریس نہیں لے رہے تھے اس پریڈکشن کو، ہم نے کہا پہلے اسپیل میں اتنی کوئی خاص نہیں ہوئی، دوسرے اسپیل میں کیا ہوگا، لیکن دوسرے اسپیل میں کیا سہانا موسم، کیا نظارے، اور زبردست، مطلب ایک ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہو نا، جس سے پانی بھی چل رہا ہو، سلپری بھی نہ ہو سڑکیں، اور پانی ٹھہر بھی نہ رہا ہو۔ تو یہ ویسے کہا جاتا ہے کہ فصلوں کے لیے بھی اچھی ہوتی ہے، زمین کی ایبزارپشن بھی بڑھتی ہے اس سے۔ اور مطلب پانی کا آپ کو پتہ ہے کراچی میں کتنا مسئلہ ہے، تو ہمارے آس پاس جو گرینری ہے وہ بھی اگر تھوڑی اور بارش ہوتی رہے تو اور مزید بڑھ جائے، ایئر پولیوشن وہ کم ہو جائے۔ صرف کراچی میں نہیں، وہ تمام تر علاقے جو کہ ساحلی پٹی پر موجود ہیں وہاں پر کل ہوئی ہے بارش۔ پسنی، گوادر میں ہم نے دیکھا ہے کہ بادل خوب گرجے برسے ہیں، کئی گھنٹے تک برس رہے ہیں۔ پسنی میں 70 ملی میٹر، جبکہ گوادر میں 57 اور اورماڑا میں 27 اور تربت جیونی میں 24 ملی میٹر جو بارش ریکارڈ کی گئی ہے، جہاں ایک طرف بادل برسے تو ساتھ ہی اگلے 2 دن پہاڑوں پر برف باری کا بھی امکان ہے۔ تو اللہ کری یہ جو باران رحمت ہے یہ لوگوں کے لیے رحمت ہی ثابت ہو۔ بالکل جی، رحمت ثابت ہو، اس کے لیے ارینجمنٹس جو ہیں وہ اچھے ہوں، اور لوگ جو ہیں وہ بھرپور طریقے سے انجوائے بھی کریں، اور مدیحہ بارش ہو اور ایسے میں آپ سائیکلنگ کریں، اس کا کیا ہی مزہ ہے، کیا بات ہے، عجیب سہانا جو ہے وہ آپ کو فیلنگ آتی ہے۔ لیکن اگر آپ کی سائیکل پہ مڈ گارڈ نہ لگا ہو تو وہ ویل پھر کے جب آتا ہے نا تو وہ پانی پوری دھار آپ کی کمر کو بھگوتی ہوئی چلی جاتی ہے، اس کا آپ کو بعد میں پتہ چلتا ہے۔ وہ یہ ذرا میں آپ سے پوچھوں گی کچھ ٹیکنیکس آ رہا ہے، لیکن ابھی ذرا اچھا ویسے جان لیتے ہیں کہ کافی شہروں میں اس وقت کیا ماحول ہے۔ کراچی میں جو ہے وہ بھی موسم بڑا زبردست ہے، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، لاہور میں بارش ہو رہی ہے، سب جتنے بھی شہر ہیں نا ان کا ہم جائزہ لیں گے۔ اور پہلی ہم ذرا نظر ڈال لیتے ہیں کوئٹہ کی سچویشن پہ کہ کوئٹہ میں اس وقت موسم کیسا ہے۔ عبداللہ مگسی ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانیں گے۔ عبداللہ یہ بتائے گا کہ کراچی جیسے شہر میں ہم نے کل بارش دیکھی، وہ بھی سردیوں کی بارش، اور اس بارش کی وجہ سے لگ رہے سردیاں آ گئیں، اور کراچی میں جو موسم ہے اس میں ایک بڑا کردار کوئٹہ میں چلنے والی ہوائیں، بارشیں، ٹھنڈا موسم ہوتا ہے۔ تو کوئٹہ کا موسم کیسا ہے؟ بالکل جی، کوئٹہ میں گزشتہ رات بھی بارش متواتر چلتی رہی، اور صبح تک یہ بارش کا سلسلہ جاری رہا۔ تو اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ اس ٹائم جو کوئٹہ میں موسم ہے کافی خوشگوار ہے، سردی ضرور ہے لیکن کافی انجوائیبل ویدر ہے۔ اور جیسے گوادر اور جیونی دیگر علاقوں میں بہت سے مکانات کو نقصان بھی پہنچا ہے، جس میں پاک فوج اور ضلع انتظامیہ نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ وہاں پہ لوگوں کو کمبل، خوراک اور دیگر چیزیں مہیا کی گئی، اور اس میں پاک فوج اور ایف سی نے بڑا اچھا کردار ادا کیا، لوگوں کو محفوظ مقامات پہ منتقل کیا۔ وہاں پہ جو سیاح پھنسے ہوئے تھے سیاحوں کو محفوظ مقامات کو منتقل کیا۔ تو اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ اس ٹائم بھی موسم کافی خوشگوار ہے کوئٹہ کا، سردی ضرور ہے لیکن بہت خوبصورت سردی ہے اس ٹائم۔ تو ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ آئندہ 2 دن تک مزید یہ موسم اسی طرح رہے گا۔ اس ٹائم بھی پہاڑوں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہاڑوں پہ بھی جو ہے رات کو ہلکی سی برف باری بھی ہوئی ہے، جس کے بعد پہاڑ جو ہے نا انہوں نے اپنا کلر چینج کر دیا اور وائٹ لگ رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ بعض علاقوں میں نقصانات اتنے نہیں ہوئے، جانی نقصانات نہیں ہوئے، یا کچے مکانات کو تھوڑا بہت نقصان پہنچا ہے، تاہم گزشتہ روز کنٹرول کر لیا گیا تمام معاملات کو۔ تو ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ زیارت ہے، کان میں ترزئی ہے، ان علاقوں میں بھی رات برف باری رہی ہے اور کافی زیادہ رہی ہے۔ تو آئندہ جو 2 دن ہے ان میں بھی متوقع ہے، اور محکمہ موسمیات نے پیشن گوئی بھی کی ہے کہ عبداللہ یہ بتائیے گا اگر ہم کمپیئر کریں ہوگی تو جو کوئٹہ کے باسی ہیں یا جس طریقے سے آپ کور کرتے ہیں تمام تر سچویشن کو دیکھتے ہیں، تو گزشتہ سال کے نسبت یہ بارش اور برف باری کا جو سلسلہ ہے زیادہ ہے، کم ہے، یا معمول کے مطابق ہی ہے؟ نہیں جی، گزشتہ کافی عرصے کے بعد اس طرح بارش ہوئی ہے، اور یقیناً کوئٹہ شہر کی ضرورت بھی تھی یہ بارش، کہ کافی عرصے سے جس طرح پانی کا جو لیول تھا وہ نیچے جا رہا تھا، اور
1000 سے 1200 فٹ تک نیچے چلا گیا تھا پانی کا جو لیول تھا، اور یہ کوئٹہ شہر کے لیے بہت اچھا ہے کہ پانی کا جو لیول ہے وہ اوپر آ جائے گا، اور یہاں کے لوگوں کے لیے بڑا فائدہ ہے کہ پانی کے پینے کے لیے بھی کافی مشکلات سے 2-4 تھے، کہ چونکہ جو ٹیوب ویل تھے وہ پانی دینا چھوڑ رہے تھے، تو اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ کافی بہتر ہوا، جو زمیندار طبقہ ہے ان کے لیے بھی بہتر ہوا، جو بلوچستان کے علاقے ہیں جہاں پہ باغات وغیرہ کو بھی اس پانی سے کافی بارشوں سے فائدہ ہوگا، چونکہ جو جس کے بعد جو فصل دیں گے بہت اچھا فصل ہوگا، تو یقیناً کافی بہتر ہوگا، باران رحمت ہے، اور کافی عرصے کے بعد تقریباً کوئی 10 سال کے بعد اس طرح صورتحال بنا ہے کہ بہت اچھی بارش ہوئی ہے۔ چلیں عبداللہ، لیکن یہ جو اس کی خوشی ہے نا وہ آپ کے چہرے پہ نظر آنی چاہیے، آپ بھی ہمیں خوش نظر آنے چاہیے کہ اتنے عرصے بعد اتنی زبردست بارش ہوئی ہے۔ اللہ پاک لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرے اس بارش میں۔ بہت شکریہ جی، عبداللہ مکسی ہمارے نمائندے ہمارے سے موجود تھے بلوچستان میں۔ تو آپ نے دیکھا کوئٹہ میں کیا سچویشن ہے۔ خیبر پختونخوا کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اسپیسیفکلی، اور جب ہم گلیات کی بات کرتے ہیں، گلیات سے بھی اوپر جاتے ہیں، ناردرن ایریاز میں چلے جاتے ہیں، تو سوات مطلب چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو، ہمارا رخ نہ سوات کی طرف ہوتا ہے، بالکل جی، کہ برف پڑ رہی ہے، بارش ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے۔ اور دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ وہ علاقے جب ایک وقت جب وہاں پر امن و امان کی صورتحال مخدوش تھی، تو ہم جو ہے وہاں پر یا سیکیورٹی فورسز کے آپریشن یا پھر جو ہے وہ عسکریت پسندی کی بات کرتے تھے، اور وہاں کے نام ہمیں رچ بس گئے تھے، مٹا، خواجہ خیلہ، کبل اور شانگلہ۔ اب بھی وہ علاقے جو ہیں وہ سیاحت کی وجہ سے جانے جاتے ہیں، اپنے قدرتی حسن کی وجہ سے جانے جاتے ہیں، اور ہاسپٹیلٹی کی وجہ سے جانے جاتے ہیں لوگوں کی۔ تو ابھی بھی جناب کیونکہ موسم اتنا ٹھنڈا ہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ وادی سوات میں خوبصورت برف باری نہ ہو، اور اسی والے سے مزید رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے شہزاد عالم۔ سوات میں بارشوں اور برف باری کا نیا سپل شروع ہونے کے بعد سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے، تو دوسری طرف سوات میں موجود سیاحوں کی موجیں لگ گئی اور سیاحوں نے سیاحتی علاقوں میں ڈیرے ڈال دیے ہیں۔ آسمان سے گرتے روئے کے گالوں کے مانند برف نے علاقے کو مزید دلکش بنا دیا ہے، اور بالائی سوات نے برف کی سفید چادر اوڑھ لی ہے۔ سب کو یہاں پہ لوگوں کو آنا چاہیے اور مزے کرنے چاہیے، اپنے آگے اپنی چھٹیاں اچھی طریقے سے بتانی چاہیے، اور یہاں پہ کھانے کی چیزیں بہت ہی اچھی ہیں۔ 来巴基斯坦这边消费也比较低，主要是人们对我们非常友好，中巴友谊长存。谢谢。یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے دوستوں سے کہوں گا کہ اسلام آباد آؤ، گھومو پھرو، یہاں پہ بھی آؤ، یہاں پہ بہت خوبصورت نظارے ہیں، اور ہماری دوستی اسی طرح سلامت رہے۔ تھینک یو۔ انتظامیہ نے حالیہ شدید برف باری کے پیش نظر سیاحوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی بھی ہدایت کر دی ہے، اور بالائی علاقوں میں جانے والے سیاحوں کو ٹائر چین کے بغیر سفر نہ کرنے کی ہدایت کی ہے۔ دوسری طرف ڈی پی او سوات زاہد نواز مروت نے سوات کے سیاحتی علاقوں میں پولیس کے جوانوں کو تعینات کر دیا ہے، جو وہاں پر برف میں پھنسے سیاحوں کی گاڑیوں کو نکال رہے ہیں اور ساتھ میں سڑکوں سے برف ہٹانے میں بھی مصروف ہے۔ آنے والے سیاح بالائی علاقوں میں خوب موج مستیاں کر رہے ہیں، جس سے علاقے کی رونقوں کو چار چاند لگ گئے ہیں۔ ملم جبہ، کالام اور مہوڈن میں برف باری سے جنت نظیر وادی کی رونقیں دوبالا ہو گئی ہے اور سیاح جھوم اٹھے ہیں۔ جنت نظیر وادی ملم جبہ میں ہونے والی برف باری کے بعد ملک بھر کے سیاح سوات پہنچ گئے ہیں، اور وہ یہاں پر ہونے والی برف باری سے خوب محظوظ ہو رہے ہیں۔ کیمرامین کامران کامی کے ساتھ شہزاد عالم، ایئر وائی نیوز، ملم جبہ، سوات۔ ہر طرف برف ہی برف، برف کی چادر، سفید چادر، کیا بات ہے، موسم سہانا ہے، اور کراچی شہر میں بھی موسم بہت ہی سہانا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہاں پر برف باری کے نظارے دیکھنے کو نہیں ملتے، لیکن کل رات یہ کہا جا رہا تھا کہ جی، میں بہت سارے پیجز پہ پڑھی تھی کہ جی آج رات کراچی میں اولے پڑیں گے۔ ہاں، اولے تو ویسے پہلے پڑے ہیں ایک آدھ دفعہ، میں نے سنا ہے، تھوڑا سا گوگل کرنا پڑے گا، لیکن یہ دیکھا ہے آپ نے؟ دیکھا نہیں ہے لیکن سنا ہے کہ پڑے تھے۔ لیکن ہو سکتا ہے بھائی، کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، بارش زیادہ بھی ہو سکتی ہے، کم بھی ہو سکتی ہے، زیادہ بارش ہو تو زیادہ پانی آ سکتا ہے، اور بھی بہت سے مسائل ہو سکتے ہیں، لیکن بہرحال ابھی ایسا نہیں ہوا اور موسم سہانا رہا ہے، اور دوسرے اسپیل نے بھی اپنا رنگ جما دیا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ تیسرا اسپیل بھی ہوگا، اور یہ آج بھی بارش کا سلسلہ یہ پریڈکٹ کیا جا رہا ہے کہ وقفے وقفے سے جاری رہے گا۔ انور خان صحت عامہ کے مسائل پر بھی بات کرتے ہیں، اور موسم سہانا ہو تو اس حوالے سے بھی اپنا نقطہ نظر دیتے ہیں، اور آج تو ماشاءاللہ زبردست قسم کی جیکٹ پہن کر موسم لگتا ہے کہ ٹھنڈی ہواؤں سے بڑی مرادوں کے بعد یہ لیدر جیکٹ نکلی ہے، کیونکہ کراچی میں موسم نہیں
نہیں ہوتا لیدر جیکٹ پہننے کا. فائنلی ہو گیا. جی پوچھیے. جی تو انور بھائی بتائیے, آپ خوش نظر آ رہے ہیں اس موسم میں کہ موسم انجوائے کر رہے ہیں؟ جی موسم انجوائے کر رہا ہوں, لیکن اب دھوپ نکل چکی ہے اور موسم جو ہے وہ جزوی ابر آلود ہے. جیکٹ جو میں نے پہنی تھی اس کو انجوائے کرنے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ اب اس کو اتارنا پڑے گا, کیونکہ مجھے اب تھوڑی سی گرمی لگنی شروع ہوئی ہے, دھوپ نکل رہی ہے اور پھر واپس چلی جاتی ہے. تو محکمہ موسمیات کے مطابق بہرحال مغربی ہواؤں کا کم دباؤ کا سسٹم جو کہ ایران کے راستے بلوچستان میں داخل ہوا تھا اس کے اثرات موجود ہیں, اور آج کراچی کے اندر ہلکی سے جو ہے وہ ماڈریٹ بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری رہے گا. البتہ آج رات کے اندر تھوڑی سی تیز بارش, اس کے بعد کل دوپہر کے اندر ایک ہیوی اسپیل آنے کا امکان ہے بارش کا, اور اس کے بعد یہ جو موسم کا سسٹم ہے جمعے کے روز تک برقرار رہے گا, اور جمعے کے دن 11 سے 12 بجے کے درمیان یہ سسٹم اپنا اثر ختم کر دے گا. تاہم اس وقت شہر کے جو مختلف علاقے ہیں وہاں پہ موسم ابر آلود اور جزوی ابر آلود ہے. شہریوں نے جو ہے اس موسم کو بھرپور طریقے سے انجوائے کیا ہے, کیونکہ ابھی دھوپ نکلنے اور کا سلسلہ کا برقرار رہتا ہے. جو میں ایک منظر بھی دکھا دوں, لوگ حلوہ پوری کھانے کے اندر ہی مصروف نظر آ رہے ہیں. حلوہ پوری جو ہے وہ لذت کام و دہن خاصی اہمیت کی حامل ہوتی ہے. تو نعمت ہے جی, نعمت ہے. ایک تو برسات, اوپر سے حلوہ پوری, مطلب آپ سوچیں بلے بھی بلے تھے شاوا بھی شاوا. مجھے یہ بتائیں آپ انور, مطلب لاہور میں اسلام آباد میں جب بھی بارش ہوئی نا تو موڈ ہوتا تھا چلو بھی لانگ ڈرائیو پہ چلتے. کراچی میں تو ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے نا, کراچی میں جیسے بارش کا پہلا قطرہ پڑا فوراً امی کا فون آتا بیٹا گھر واپس آ جاؤ. یہ ایسی کوئی سچویشن ہوتی ہے کیونکہ سڑکوں پہ پانی بہت زیادہ کھڑا ہو جاتا ہے. تو ابھی یہ سچویشن آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ بالکل میں آپ کو بتاتا ہوں, ہمیں ابھی کم و بیش 25 منٹ کا فاصلہ طے کرنے کے اندر 1.5 گھنٹہ لگا ہے. میں اسکرین سے ہٹتا ہوں, آپ کو دکھاتا ہوں. یہ مناظر دیکھیں آپ پانی کے. میں جس جگہ کھڑا ہوں ضلع کرنگی کا یہ علاقہ, یہ ماڈل کالونی قیام پاکستان کے بعد بننے والی یہ ماڈل بستی تھی, جسے ماڈل بستی کے طور پر متعارف کرایا گیا تھا. تاہم اب یہ بستی جو ہے وہ زبوں حالی کا شکار ہے. انفراسٹرکچر تباہ ہے, گٹر کا پانی ہے, بدبو ہے, تعفن ہے. تو بارش کے بعد یہ صورتحال ہے, لوگ یہاں سے 10 سے 15 منٹ کا سفر طے کرتے ہیں تقریباً 40 سے 45 منٹ کے اندر. اور اس وقت کراچی کے کسی بھی علاقے کے اندر چلے جائیں گے تو اس مونسون کے بعد جو آپ بات کر رہی تھی کہ لاہور اسلام آباد, واقعی لاہور اسلام آباد کے اندر انفراسٹرکچر ہے وہاں پہ بہتر کے ہیں. یہ موسم ہے, اس کو کراچی کے شہری انجوائے نہیں کر سکتے کیونکہ اب یہ اپنے آپ کو گندگی سے بچانا ہوتا ہے, تحفظ سے بچانا ہوتا ہے. بہرحال یہ بارش جو ہے باران رحمت ہے کراچی کے شہری, اس پر اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ بارش ملتی ہے ان کو. اس کے علاوہ مجموعی طور پر اگر شہر کی بات کریں, جو بڑی شاہراہیں ہیں, اس کے علاوہ جو کلفٹن یا ڈیفنس سائڈ کی صورتحال کیا ہے, نارتھ ناظم آباد یہ علاقے کیسے رہے بارش کے بعد؟ جی دیکھیں, شارع فیصل کی بات کی جائے گی تو شارع فیصل اس وقت کلیئر ہے. تاہم بعض اسپاٹ ایسے ہیں کہ جہاں تھوڑا بہت کناروں کے اوپر پانی موجود ہے. شارع فیصل مکمل طور پہ کلیئر ہے. ڈی ایچ اے, کلفٹن, بہرحال یہ وہ سڑکیں, وہ شاہراہیں کہ جن کا اسٹرکچر قدرے بہت بہتر ہے. تو وہاں تو صورتحال تسلی بخش ہے. تاہم شہر کے جب مضافاتی علاقوں کی بات کریں گے جن کی تعداد سینکڑوں کے اندر آتی ہے, وہاں اس وقت نکاسی آپ کا نظام نہیں ہے اور شہری اذیتناک صورتحال سے دوچار ہے. بہرحال اس کے باوجود لوگ لذت کام و ذہن کا اہتمام بھی کرتے ہیں, اس میں انجوائے بھی کرتے ہیں. میں نے جیکٹ بھی پہنی ہوئی ہے اور میں بھی انجوائے کر رہا ہوں. اتاریے گا نہیں آج, پروٹیسٹ میں نہیں اتاریے گا بھلے دھوپ نکل ہے. چلیں جی, انور خان ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود تھے. سڑکوں پہ پانی تو موجود ہے اور شکر ہے گھروں میں, کچھ گھروں میں بجلی بھی موجود ہے. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ بارش کو اچھے طریقے سے انجوائے کر سکتے ہیں جب آپ کے گھر میں بجلی بھی موجود ہو. تو شاباشی ہم دینا چاہیں گے ان اداروں کو جن کی وجہ سے گھروں میں بجلی آ رہی, چاہے مہنگی ہی آ رہی, پر آ تو رہی ہے. اچھا, اب ذرا موسم کے حوالے سے مزید جان لیتے ہیں کہ بھی آگے کیا پریڈکشن ہے. تو پریڈکشن پہ تو نہیں ہم چلتے, ہم تو صحیح خبروں پہ چلتے ہیں, اور اس کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو شامل گفتگو کریں گے. سردار صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا. سردار صاحب, پورے ملک میں اس وقت بارش ہو رہی ہے. ہم نے سمہاؤ دیکھا کہ کوئٹہ میں جو بارش ہوئی ہے, بلوچستان میں جو بارش ہوئی ہے, اس سے نقصان بھی ہوا ہے, کافی انفارچونیٹ ایونٹس بھی ہوئے ہیں. سندھ کی بات کریں تو ہم نے بدین میں بھی صبح دیکھا ہے کہ انفارچونیٹ ایونٹس ہوئے ہیں. یہ بتائے گا کہ کراچی میں کیا صورتحال رہنے جا رہی ہے؟ زیادہ شدت کی ہوائیں تھیں, مغربی ہوائیں, وہ بلوچستان, ایران اور پھر بلوچستان میں انہوں نے زیادہ بارش دی ہے. اتنی شدت کی ہوائیں سندھ تک یا کراچی تک آنے کا امکان کم ہی ہے, لیکن پھر بھی وقفے سے رہے گی. کراچی میں گزشتہ رات جیسے اچھا سپیل کئی جگہوں پر ہوا, اور آج بھی وقفے سے ہے فرسٹ ہاف میں دن کے, اور سیکنڈ ہاف میں پھر پارٹلی کلاؤڈی رہے گا موسم اور ہلکی پھلکی چلتی رہے گی. لیکن پھر آنے والی جو رات ہے 6 اور 7 کی, 5 اور 6 کی درمیانی رات, اس میں کچھ چانسز ہیں کہ اچھا سپیل ہو جائے, پھر تیز بارش ہو جائے کچھ جگہوں پر, سب جگہوں پر تو نہیں لیکن کچھ جگہوں پر تیز بارش, اور زیادہ تر ماڈریٹ
اور پھر 6 اور 7 کی درمیانی رات بھی اس طرح سے ہے. تو یہ سلسلہ 7 کی صبح تک چلے گا. اچھا, تو بارش چلتی رہے گی تو کہیں مزید تیز بارش اور اربن فلڈنگ کا خدشہ تو نہیں ہوگا شہر میں؟ نہیں, اربن فلڈنگ کا خدشہ اس میں اتنا نہیں ہے, اس لیے کہ زیادہ تر جو تیز اسپیل ہے وہ وہی ساؤتھ بلوچستان یعنی مکران ڈویژن کے جو مکران ڈسٹرکٹ کے جو شہر ہیں وہاں پر, اور پھر اس سے ادھر آئیں آپ تو اوران ڈسٹرکٹ اور لسبیلا ڈسٹرکٹ اور خزدار, ان ایریاز میں تیز بارش کا امکان ہے. یہ اسپیل جو ہے اگلے 2 سے 3 دن تک رہے گا ان ایریاز میں, تو وہاں پر زیادہ تیز بارش کا امکان ہے. لیکن کراچی میں اور سندھ کے دیگر اضلاع میں کوئی بہت زیادہ تیز نہیں ہے, لیکن ایٹ ٹائمز کسی وقت کسی جگہ پر تھوڑا تیز اسپیل ہو سکتا ہے. چلیں ٹھیک ہے, شکریہ جی. سردار سرفراز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ آنے والے دنوں میں موسم کیسا رہے گا, اور کل بھی جب ہماری کل پرسن سے بات ہوئی تھی انہوں نے تب بھی بتایا تھا کہ انشاءاللہ 8 جنوری سے 15 جنوری کا ٹائم ایسا ہے جس میں زیادہ سردی جو ہے نا وہ شدت سے لوگوں کے سامنے آئے گی. اچھا, جب سردیاں آتی ہیں جیسے بھی آپ نے دیکھا, انور خان صاحب ہمارے نمائندے بتا رہے تھے, لوگوں نے حلوہ پوری لینا شروع کر دی. مطلب یہ نہیں سوچا کہ 2 بیچارے مسکین لوگ بیٹھے ہوئے ایک اسٹوڈیو میں اور وہ ترسیں گے دیکھ کے, پر کوئی ہمیں کھانا ملنے پہ آنسو نکالتی ہیں, کھانا نہ ملنے پہ نکالیں, وہ زیادہ دکھ کی بات ہے. ایسی باتیں نہ کریں, مطلب یہ کوئی ہمیں نہ حلوہ پوری نہیں بھیجتا. ابھی میں آپ کو بتاؤں لاہور میں اتنی اچھی چائے مل رہی ہے, کوئی وہ بھی نہیں ہمیں بھیج رہا. اور پتہ ہے چائے کہاں بن رہی ہے؟ یہ گرا آنسو رابعہ نور بتا رہی ہے. لاہور ہو, سردیوں کی شام ہو اور چائے کا کپ نہ ہو, یہ ہو ہی نہیں سکتا. دفاتر سے جب لوگ نکلتے ہیں اور شام چھانا شروع ہوتی ہے, سورج غروب ہونا شروع ہوتا ہے, تو ضرور ایسا کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی چائے کے کھوکے پر رکیں اور ایک کپ چائے کی چسکیاں بھریں. لوگوں سے ملتے ہیں جو چائے کا مزہ لے رہے ہیں اور چائے کے کھوکوں پر رش لگائے بیٹھے. سارا دن کے جب تھکے ہوتے ہیں, کھانے کے بعد ہم لوگ ادھر آتے ہیں تو چائے پیتے ہیں تو تھکان بھی اتر جاتی ہے, ذہن بھی فریش ہو جاتا ہے. آج کل موسم بھی بہت دل فریب ہے اور اس دل فریب موسم میں خوبصورت چائے کا مزہ جو ہے وہ دوبالا کر دیتا ہے. لاہور شہر میں اس طرح سے اچھی دکان, اس سے اچھی معیار کی چائے نہیں ملتی. یہاں پہ اچھی سی بلائی ڈالتے ہیں اور جب بھی آتے ہیں تو ہم یہاں سے لازمی پی کے جاتے ہیں. ان کی چائے آخر اتنی مشہور کیوں ہے؟ چائے کے ساتھ یہ کرتے کیا ہیں, انہی سے جانتے ہیں. آپ چائے بناتے کیسے؟ پہلے چینی وہ پانی ڈالتے ہیں, پتی ڈالتے ہیں, اس کا کلر نکال کے پھر دودھ ڈالتے ہیں, دودھ ڈال کے چینی اس کے برابر کر کے پھر چیک کرتے ہیں ہم خود. اگر اچھی نہ ہو تو اس میں ہم دودھ کی ضرورت ہو تو دودھ ڈالتے ہیں, چینی کی ضرورت ہو چینی ڈالتے ہیں, پتے کی ضرورت ہو. پھینٹتے خوب ہیں جی. ہر جگہ سے لوگ یہاں پر چائے پینے آتے ہیں, اسپیشلی اندرون لاہور کے لوگ, اور باہر سے بھی جو لوگ یہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں یہاں رکتے ہیں, بیٹھتے ہیں, چائے پیتے ہیں, صحیح طریقے سے مزہ لیتے ہیں اور نکل جاتے ہیں. چینی روک کے, پتی ٹھوک کے, اور اس پہ اگر ملائی کا بھی تڑکا ہو تو اس چائے کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے. اور اس کھوکے پہ بیٹھ کر باہر اور ساتھ ساتھ اگر سیاست بھی ڈسکس ہو رہی ہو, گھر کے مسائل بھی, اور ساتھ ساتھ شاعری بھی بڑی زور کی آ رہی ہو تو مزہ اور بھی بڑھ جاتا ہے. ایک شعر میں بھی عرض کرتی چلوں, وقت قلیل باتیں طویل شکوے ہزار, پر جانے دیجئے چائے پیجئے. کیمرامین جاوید بیگ کے ساتھ رابعہ نور, ARY نیوز لاہور. کیا بات ہے. تو یہ تھی جانا ہماری ڈاکٹر رابعہ نور, آپ کو بتا چلے جی, یہ PhD ماشاءاللہ ترقی کریں. لیکن بات یہ ہے کہ جتنا مرضی ہوں کر لیں, چائے نہ ہونا تو مزہ نہیں آتا. اور یہ گرم پانی اور یہ بلیک کافی کے ساتھ ہم ہوں کر سکتے ہیں. باتیں بڑی ہیں ہمارے پاس بھی, گاسپس بھی ہیں, سیاست بھی ہے, گھر کے مسائل بھی ہیں, 10 چیزیں, لیکن واقعی بڑا مزہ آتا ہے. اور جن گلیوں میں, ہاں, لیکن وہ کڑی اس کو کہتے ہیں پھینٹی ہوئی چائے. پھینٹی ہوئی چائے, ساتھ میں لاہور میں جناب اب کیونکہ آج کل سردیاں ہیں تو پنک ٹی بھی وہاں پہ مل رہی ہے, کشمیری چائے مل رہی ہے. تو پلیز میں چاہوں گی رابعہ آپ اور ہمارے جتنے لاہور کے نمائندے ہیں اس پہ بھی خاص پیکج بنائیں. اور وہ اکیلی نہیں آپ کو دی جاتی, نہیں, یہ اس کی شان میں گستاخی ہے. وہ جو کشمیری چائے آپ کو دی جاتی ہے نا, اچھا اوپر ملائی مار کے لہدہ دی جاتی ہے. میں ملائی مار کے نہیں پیتی تو میں کہتی ہوں ٹھیک ہے, پستہ بادام زیادہ ڈال دیں, وہ زیادہ ڈال دیں, وہ آخری ڈراپ تک فیل ہونے چاہیے. لیکن ستی صاحب جو لطف دوبالا کر دیتا ہے, جس سے آپ کی روح افزا ہو جاتی ہے, وہ ہے ایک پیڑا کھوئے والا. وہ جو آپ کو ساتھ دیے جاتا ہے نا, اچھا, میں تو کہتی ہوں تباہی ہو جاتی ہے بھائی. وہ ضرور, مطلب اس سے پہلے کہ سب روئیں بیٹھ کے کہ ہم کیوں نہیں وہ پی سکتے کراچی میں بیٹھ کے لکشمی چوک کی پنک ٹی. اب ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں.